السلام علیکم کلاس، آج ہم پڑھ رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی ذیلی ثقافت اور دی سب کلچر آف خیبر پختونخوا۔ اگر ہم بات کریں اس صوبے کی، اس صوبے کا پرانا نام صوبہ سرحد ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تبدیل ہو کر خیبر پختونخوا ہو گیا تھا۔ یہ ایک آئینی ترمیم تھی جو کہ 2010 میں مئی 2010 میں کی گئی تھی، اور یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوئی تھی 2/3 اکثریت سے۔ 2/3 majority of National Assembly and Senate has passed this. اگر ہم اس کی ذیلی ثقافت کی بات کریں تو تاریخی اہمیت جو ہے وہ اس صوبے کی بہت زیادہ ہے۔ یہ صوبہ تاریخی لحاظ سے اس لیے اہم ہے کیونکہ غزنی کے بادشاہ محمد غوری اور محمود غزنوی اور ظہیر الدین بابر نے اسی راستے سے آ کر ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ مقدونیہ کا بادشاہ سکندر اعظم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کا نام، الیگزینڈر دی گریٹ، نے بھی اپنے حملے کا یہی راستہ اپنایا تھا، صوبہ خیبر پختونخوا والا۔ سیکنڈلی اگر ہم مذہب کی بات کریں تو اس صوبے میں اسلام جو ہے وہ اکثریت کا مذہب اسلام ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق 99% جو لوگ ہیں یہاں پر مسلمان ہیں، اور مذہب پر عقائد اور اعمال کی پختگی شدید پائی جاتی ہے۔ صوبے میں نماز کی پابندی ہر بڑے اور چھوٹے میں پائی جاتی ہے۔ دینی مدارس جو ہیں وہ جگہ جگہ قائم ہیں، بچوں کو دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، نماز کی پابندی سختی سے کروائی جاتی ہے، عورتوں میں پردے کی سختی بلدیاتی علاقوں میں مذہبی غلبے کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خواتین میں جو پردہ ہے وہ بلدیاتی علاقوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور دیہی علاقوں میں بھی۔ زبان کی بات کریں تو پشتو جو ہے وہ مشہور زبان ہے اس صوبے میں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اردو کو بھی خاص طور پر مقبول ہے، اسپیشلی شہروں میں یہ بولی جاتی ہے۔ اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو بولنے والے جو ہیں وہ 74% 74% لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ بہت کم ہے، 1%، سرائکی 3% لوگ بولتے ہیں، جبکہ دیگر زبانوں میں اردو بولی جاتی ہے، ہندکو ہے، سندھی ہے اور بلوچی وغیرہ شامل ہے۔ آپ لوگ صرف پشتو یاد رکھ لیں، اس کی پرسنٹیج یاد رکھ لیں، اور یہ کہ میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے وہ پشتو بولنے والوں کی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ زراعت کا ہے۔ زراعت کی اگر ہم بات کریں تو زرعی مالکان اراضی کی تعداد جو ہے وہ 7 لاکھ ہے۔ پشاور ڈویژن میں ٹوٹل جو مالکان اراضی ہیں وہ 51% ہے، 50% تقریباً، اور جبکہ 30% جو ہے وہ 30% مزارے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں زمینوں پر ٹھیکے لے کر۔ ڈیرہ اسماعیل خان، نیکسٹ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس، وہ آپ چھوڑ دیں بے شک، بس مین بات یاد رکھیں، ٹوٹل جو زرعی مالکان ہیں وہ کتنے ہیں، مزارے کتنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں قابل کاشت رقبہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں یہاں پر پایا جاتا ہے اس صوبے میں، جبکہ عام طور پر جو سبزہ ہے اور چارہ ہے وہ مویشیوں کے لیے کاشت کیا جاتا ہے، یا مکئی کی کاشت کی جاتی ہے، یا پھر یہاں پر مکئی کی کاشت کی جاتی ہے جو کہ فصل بھی ہے اور چارہ بھی ہے۔ خانگی زندگی کی بات کریں، اگر خانگی زندگی فیملی لائف کی بات کریں تو پٹھان جو ہے لوگ یہ جگہ بہت محنتی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بندوق چلانا سکھاتے ہیں۔ ہر مرد اور عورت اپنے گھریلو پیشے میں مشغول رہتا ہے۔ شہری علاقوں میں رہنے والے جو ہیں وہ جو ایڈوانس صنعتی معاشرتی ترقی ہے اس سے بہت حد تک متاثر ہیں، اس سے انفلوئنسڈ ہیں، اور عورتوں میں پردے کا رواج مذہبی اور ادبی لحاظ سے سخت ہے، چاہے وہ بلدیاتی علاقے ہوں، شہری یا دیہی علاقے ہوں۔ اور ان کا لباس جو ہے وہ اتنا رسیع اور اس انداز کا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔
عورتیں نہایت جفاکش ہیں اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتی ہیں. دیہی علاقوں میں بھی بھیڑ بکریاں وغیرہ چرائی جاتی ہیں. دور دور سے پانی پہاڑی چشموں سے بھر کر لاتی ہیں. گھر کا تمام کام خواتین خود کرتی ہیں. یہ شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں. وفاداری اس حد تک ہوتی ہے کہ کئی علاقوں میں لڑکیوں کو فروغ کرنے پر اور شادی پر ان کی قیمت وصول کرنے کا رواج ہے، جیسے سوات وغیرہ میں. اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنے شوہر کی غلامی میں زندگی گزار دیتی ہیں. بچوں کی تربیت بھی گھریلو کام اور آبائی پیشے میں کرائی جاتی ہے. اور اسکول کی تعلیم کا رواج پہاڑی اور خالص دیہی علاقوں میں بہت کم ہے. بلدیاتی علاقوں میں جو ہے وہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جاتی ہے، اور جیسے کہ پنجاب کے علاقوں میں دلائی جاتی ہے. بہت کم خواتین ملازمت پیشہ ہے کیونکہ تعلیم یافتہ خواتین کی شرح کم ہے. شہروں میں البتہ جو ہے وہ جدید اداروں میں خواتین کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی شرح بھی بہت کم ہے. نیکسٹ پوائنٹ از خواندگی لٹریسی ریٹ کتنا ہے. 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبے کی جو مجموعی آبادی مجموعی خواندگی کی شرح ہے وہ 35% ہے. 35% افراد جو ہیں وہ خواندہ ہیں، جس میں سے 50% مرد اور 18% خواتین شامل ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از خواتین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو خواتین کی رسپانسبلٹیز، ان کے رولز یا ان کے کارہائے منصب جنہیں کہا جاتا ہے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ان میں بچوں کی دیکھ بھال اور گھریلو کام وغیرہ شامل ہے. بلدیاتی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم عام ہے، لیکن خواتین کی ملازمت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. دیہی علاقوں میں خواتین اکثر ناخواندہ اور آئندہ بھی تعلیم کے لیے آزاد دلچسپی نہیں پائی جاتی ان کے اندر. اور خواتین کے لیے پردے کی پابندی لازمی ہے. خواتین کو بازاروں اور عوامی اجتماعات کے مقام پر جانے سے روکا جاتا ہے. ہاں، پردے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، لیکن دیگر صوبوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے گھرانے اور کچھ تغیر پسند مقامی گھرانوں کی خواتین پردہ ترک کر کے آزاد مقامات پر نکل جاتی ہیں. لیکن یہ بہت شاذ و نادر ہی کہیں مشاہدہ کیا گیا ہے ایسا. باقی جو ہے وہ پردے کا رواج جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت سخت ہے. جی، نیکسٹ پوائنٹ از بدل، جس کو ہم کہتے ہیں ریونج، انتقام. اس کے معنی ہے انتقام، اور کہا جاتا ہے کہ جو پٹھان ہے وہ سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن دشمن سے انتقام لینا نہیں بھول سکتے. اس لیے وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. جان اور مال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہر قیمت پر اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں. اگر ایک نسل اپنے دشمن کا انتقام نہیں لے سکی تو وہ اپنی آنے والی نسل کو یہ کام سونپ کر جاتی ہے، اور اس طرح سے نسل در نسل جو ہے وہ نفرتیں اور رقابتیں اور انتقامات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. انتقام کے لیے مقام اور وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. اگر ان کا دشمن کسی علاقے یا شہر میں چلا جائے تو وہاں جا کر انتقام لے لیتے ہیں. انتقام جو ہے وہ بے عزتی سے لے کر قتل تک کے اقدامات میں لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا سویر ہے. بعض اوقات افراد سے بڑھ کر یہ پورے خاندان اور قبیلے میں پھیل جاتا ہے، اور اس طرح سے خاندان اور قبیلے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور خاندان کا جو ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ نسل در نسل جو ہے وہ خاندانوں میں چلتی رہتی ہے چیز. نیکسٹ پوائنٹ از جرگا، اور یہ ایک گول میز کانفرنس کی طرح ہوتا ہے، اور جس کا کوئی صدر نہیں ہوتا، کوئی لیڈر نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس جرگے میں آ کر اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ متفقہ ہوتے ہیں. مطلب کہ جتنے بھی بڑے بزرگ وہاں پر ہوتے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ پر فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے بعد دعا کی جاتی ہے. اگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو جرگہ ناکام اٹھ جاتا ہے. جرگہ نشست کہیں بھی ہو سکتی ہے، وزیرستان میں کسی درخت کے نیچے، یا گورنمنٹ ہاؤس پشاور کے سبززار جگہوں پر. جرگے کے جو وظائف ہیں ان میں 3 بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ شارٹ آنسرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ ان کو پریپیئر کریے گا. اس کے 3 اہم وظیفے کچھ ایسے ہیں. ایک تو معاشرتی معاملات طے کرنا، قبائلی معاشرتی زندگی کی ہر سطح پر تنظیم کرنا اور تمام معاملات کو حسن خوبی سے نمٹانا. مثلاً اگر کہیں مسجد بنوانی ہو یا خاندانی جھگڑا وغیرہ ہو، اس کو ریزالو کرنا ہو، بدکار لوگوں کو سزا دینی ہو، یا کسی قریبی
بھی قبیلے کے خلاف جنگ کرنی ہو، تو ایسے تمام معاملات میں جرگہ جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ سیکنڈلی اس کی امپورٹنس حکومت اور قبیلے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو جرگہ ہے وہ اپنے قبیلے اور حکومت کے درمیان ایک طرح کا کنیکشن یا ایسوسیشن کا کام دیتا ہے۔ سو وہ قبیلے کے فیصلوں سے حکومت کو آگاہ کرتا ہے اور حکومت کے فیصلے قبیلے تک پہنچاتا ہے۔ سو اس طرح سے جو جرگہ ہے وہ خارجی تعلقات کی دیکھ بھال یہ بھی کرتا ہے، لائک اس جگہ سے باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ تھرڈلی جو جرگہ ہے وہ جوری کا کام کرتا ہے۔ ایک سرکاری جرگہ ہوتا ہے جن کے لوگوں کو حکومت پاکستان کا کوئی افسر مقرر کرتا ہے تاکہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے وہ جوری کا کام کرے، اور اس سرکاری جرگے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو روایتی جرگے کی ہوتی ہے۔ سو جرگے میں کبھی ووٹ نہیں لیے جاتے، فیصلہ ہمیشہ متفقہ ہوتا ہے اور اس کو ماننا پڑتا ہے، اور کسی کی بھی اتنی مجال نہیں ہوتی کہ اسے انحراف کر سکے یا اس کی خلاف ورزی کر سکے جرگے کے فیصلے کی، اور جرگے کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ العمل کروا سکے۔ یہ تھا سب کچھ صوبہ خیبر پختونخوا کی ذیلی ثقافت کے بارے میں۔ نیکسٹ ہم کریں گے صوبہ بلوچستان کی ذیلی ثقافت۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔